محترم حضرات، جیسا کہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ اس علاقے میں جامعہ یعنی مادہ پرستی کے اس اڈے میں، جہاں فیکٹری اور مزدوری اور پروٹیکشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، تعلیم کا ایک مشن کھولا گیا، تعلیم کی ایک بنیاد رکھی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس کام کو ایسا قبول فرمایا کہ چند سالوں میں ماشاء اللہ اس ادارے کی چرچا، اس ادارے کی شہرت، اس ادارے کے کارناموں کے ڈنکے پورے مدھیہ پردیش میں نہیں، پورے ہندوستان میں مشہور و معروف ہو رہے ہیں۔ اس ادارے کے جو روح رواں ہیں حضرت مولانا محمد تصور حسین صاحب فلاحی، یقیناً ان کی جد و جہد، ان کی پوری ٹیم، ان کے اساتذہ، ان کے نگراں، اور یہ مدرسے کا جو پورا ماحول ہے، یہ جو مدرسے کی پوری فضا ہے، یہ جو پوری علمی اور روحانی فضا محسوس ہوئی اس میں آج صبح سے یہاں کے، اس سب کا اس میں بہت گہرا رول۔ صبح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ عزیز طلبہ، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں بچوں میں سے، نوجوانوں میں سے، طلبہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کسی دینی مدرسے میں، کسی دینی تعلیم کے ادارے کے لیے کیا ہے۔ مدارس میں آنے والے طلبہ اگرچہ کہ وہ اپنے مناقشے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ سمجھ کے آئے تھے، لیکن اکثریت کا مدرسے میں داخلہ ایک حادثاتی ہوتا ہے، جس میں آپ کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی آپ کے والدین، کبھی کبھی آپ کے محلے کا امام، کبھی کوئی بستی کا بزرگ، کبھی مسجد میں آنے والی تبلیغی جماعت اس کا سبب بنتی ہے، لیکن حقیقی سبب صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا انتخاب کرتا ہے دینی تعلیم کے لیے، یہ محض اس کا فضل ہوتا ہے۔ یہ اس کی نظر کرم آپ پر آنا اور آپ کا انتخاب دینی مدرسے میں تعلیم کے لیے ہونا، یہ خود اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ساری عمر جس کا تشکر کیا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے تو حق ادا نہ ہو۔ اللہ کی ایک نظام ہے کہ اگر اس کی نعمت کی قدر کی جائے، اللہ کے ربی فرماتا ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا، جس کے لیے اللہ خیر کا فیصلہ کرتا ہے، بہتری کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو، اب اگلا جملہ بہت قیمتی، اگلا جملہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کو دین کی معلومات دے دیتا ہے، اس کو دین کی انفارمیشن دے دیتا ہے، تو مہمانوں کے بیچ میں گھر والے کہتے ہیں بیٹا ذرا کلمہ سناؤ، تو وہ کلمہ سنا دیتا ہے، لوگ تعریف کر دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے کی ہمت افزائی کے لیے، اس کے دل کو بڑا کرنے کے لیے، اس کے ذوق اور شوق کو بڑھانے کے لیے تو یہ کیا جاتا ہے، لیکن یہی رونمائی اگر علم دین کا خالی مقصد رہ جائے تو بڑا نقصان ہے۔ اللہ فرماتا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کا فقہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اگر اس کی نعمت کی قدر کی جائے، اگر اس کی نعمت کی قدردانی کی جائے تو اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کی نعمت کی ناقدری کی جائے تو اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ آج دینی مدارس کے طلبہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد کو شیطان اور شیطانی سازشوں اور وسوسوں کے ورغلانے کی بنیاد پر علم دین حاصل کرتے ہوئے، حاصل کر لینے کے بعد اس کی ناقدری کا شکایت ہو جائے، جو آپ کی برسوں کی محنت کو ضائع کر دیتی ہے اور آپ کو
سڑکوں پر معاش کے لیے واہی تباہی پھرنے سے پوری عمر اسی سیر حاصلی میں گزر جاتی. مثالیں دیکھ سکتے ہیں آپ. اور جو اس دین کی قدر کرتا ہے، جو اس تعلیم کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خدمت لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. آخرت میں تو جو اس کو ملے گا، دنیا میں اللہ سرخرو کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے مقام دیتا ہے، اسے دل کا سکون دیتا ہے، اسے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کرنے کی دل میں سعادت نصیب کرتا ہے. تو پہلی بات تو آپ طلبہ سے یہ تھی کہ اپنے اس انتخاب پر، بلکہ اللہ کے اس انتخاب پر اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں اور اس کی قدردانی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جن حالات میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، بڑی آزمائش ابتلاءات کا دور ہے. حالات حاضرہ سے تو آج کوئی بھی شاید ایسا نہیں ہے جو نا واقف ہو. ایک زمانہ تھا کہ لوگ بہت زیرک لوگوں سے، نظر رکھنے والے لوگوں سے حالات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے. ارے بھائی بڑے حالات حاضرہ کے بارے میں بتایا. آج تو ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہر کس و ناکس ہر آدمی حالات سے واقف ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، آپ اپنے معاشرے پہ اگر تھوڑا سا غور کریں، عجیب بات یہ ہے کہ آج سے چند دشکوں پہلے لوگ حالات سے واقف نہیں تھے، ہے نا، لیکن شاید آگاہ اور متنبہ ہوشیار ہم سے زیادہ تھے. آج جتنا انسان حالات سے واقف ہے، اتنا ہی بے ہوشی اور بے حسی کی زندگی گزار رہا ہے، اتنی ہی لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے. آپ جس مقصد کے لیے یہاں لائے گئے ہیں، یا جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے، اس مقصد کو سمجھیے اور اپنی شب و روز کا ہر لمحہ، اپنی ہر ایکٹیویٹی، اپنی ہر سرگرمی اسی مقصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے میں لگائی. شاید ہم لوگ ارباب مدارس کی پالیسیاں چلانے والے کبھی کبھی ناکام ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں مقصد تعلیم کا ڈالنا. شاید ہم ان کو سب کچھ سمجھا پاتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی زندگی کا وحید ایک مقصد ہے اللہ کی دین کی خدمت. کسی میڈیکل کالج میں جا کر آپ پوچھیں پڑھنے والوں سے کہ بھائی تمہارا اتنی محنت کرنے کا کیا مقصد ہے، تو وہ یہ کہے کہ جو ہے مجھے مطلب ریسنگ کی گاڑیاں چلانا میری زندگی کی مقصد ہے، دکان لگانا میری زندگی کی مقصد ہے. تو کیا کہے گا، بھائی ڈاکٹر بن کر ڈاکٹری کا پیشہ کرنا ہمارا مقصد ہے. اور ذرا سا بھی اللہ نے اگر اس کے دل میں کوئی شعور اور احساس ڈالا ہوگا تو کہے گا انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا مقصد. جس کارخانے میں ہم آئے ہیں، اگر ہم وہی نہیں بننا چاہتے جو اس میں بنایا جا رہا ہے، تو جو کچھ ہم پر محنت کی جا رہی ہے، جو کچھ ہم پر خرچ کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہماری جوانی ضائع ہو رہی ہے، وہ سب ضائع ہو رہی ہے. تو پہلی تو بات آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے انتخاب کیا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ امت اپنی جیسی تیسی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے، خلوص سے آپ کی خدمت کر رہی، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہوگا، اس کا پاس رکھنا ہوگا، ورنہ تاریخ ہمیں ناشکرا لکھے گی، تاریخ ہمیں ناقدرہ لکھے گی، تاریخ ہمیں بے حس و بے شعور لکھے گی. مستقبل میں امت پہ آنے والی آفتوں کا ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے گی. ہماری نگاہ حالات پر اتنی گہری ہونا چاہیے. عام طور سے دیکھیے تمام تعلیمی اداروں میں غلطی کیا ہوتی ہے، کالج میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، سبجیکٹ لیتے ہیں، 4 سال کے بعد پڑھ کے نکلتے ہیں، کہتے ہیں ارے صاحب وہ
جس وقت ہم نے لیا تھا یہ سبجیکٹ اس وقت اس کا مارکیٹ بڑا ہائی تھا، اور اب تو صاحب اس میں نوکری نہیں ہے، فلاں ہو گیا، ڈھمکا ہو گیا. تو اتنی کوتاہ نظر کہ جو 4 سال آگے کا نہیں دیکھتی، وہ کہتے اپنے آپ کو انجینئر اور MBA ہیں. آپ کو اپنے آپ کو آج کے لیے ہی نہیں بلکہ اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے جس وقت آپ فارغ ہو کر نکلیں گے. اور اس ملک میں ہی کیا پوری دنیا میں حالات جس طرح بدل رہے ہیں، ہر روز جس طریقے کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے کی سیاسی اور سماجی انقلابات ہو رہے ہیں، آپ کو فراغت کے بعد میدان عمل کیسا ملے گا اور آپ کو وہاں کیا کرنا ہوگا، اتنی گہری سوجھ بوجھ اور نگاہ کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اور یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی گھنٹوں کے علاوہ، یہ جو کچھ سرگرمیاں ہیں، یہ جو کچھ محنتیں ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے ہو رہا ہے کہ جب آپ میدان عمل میں جائیں تو آپ کے پاس وہ تمام وسائل، وہ تمام ذرائع، وہ تمام اسلحہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں جس سے آپ کو میدان عمل میں مقابلہ کرنا ہوگا، اس بھیڑ میں جینے کے لیے اپنا راستہ بنانا ہوگا، اور اس دعوتوں میں سے آپ کو اس اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر دنیا کے سامنے جانا ہوگا. جب تک آپ کے اندر ایسا نمایاں کردار نہیں ہوگا، ایسی نمایاں شناخت نہیں ہوگی کہ ثقافتوں کی اس بھیڑ میں لوگ آپ کو دیکھیں نظریں اٹھا کر، جب تک کوئی آپ کی ثقافت سے متاثر نہیں ہو. اس 150-200 سال میں اس امت کے ساتھ یہی تو ہوا نا کہ اس کی تمدن میں، اس کی ثقافت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی تعلیم میں، اس کے عمل میں، اس کے ایمان میں کوئی ایسا رنگ نہیں تھا، کوئی ایسی ترنگ نہیں تھی، کوئی ایسی لچک نہیں تھی، کوئی ایسی کشش نہیں تھی، کوئی ایسی چارمنگ نہیں تھی کہ لوگ نگاہ ڈھونڈ کر پوچھیں کہ تم ایسے کیوں ہو. جس وقت آپ نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا کہ دنیا پوچھے کہ آپ ایسے کیوں ہیں، اور جواب اس کا یہ دیا جائے کہ آپ ایسے اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آسمان سے آئی ہوئی کتاب ہے اور ایک سرور کائنات پیغمبر رسول کا اسوہ ہے، اس سے ایسے ہو جاتے ہیں. صحابہ نے چند سالوں میں دنیا کو اسی لیے بدلا تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ آج کی اس دنیا میں، شہوت کی اس دنیا میں، مادیت کی اس دنیا میں، مال و دولت کی ہوس کی اس دنیا میں، مقابلہ آرائی کی اس دنیا میں، عربوں کے اس درندی صحرا میں یہ کہاں سے آئے ہیں اور ایسے کیوں ہو گئے؟ تو ان کو جواب ملتا تھا کہ عرب کے ریگستان میں ایک شخص توحید کی دعوت لے کے اٹھا تھا اور جس نے اس کی بات سن لی وہ ایسا ہو گیا. یہ وہ اسوہ ہے کہ قال اللہ قال الرسول تو ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس کی اس حد تک کبھی ہم سوچتے ہیں؟ تو بہرحال وقت بہت ہو گیا ہے، اور میرا آپ سے صرف یہی کہنا تھا کہ اللہ نے جو آپ کا انتخاب کیا ہے آپ کو اس پر فخر و اعزاز ہونا چاہیے، ہے نا. اللہ فرماتا ہے افمن وعدناہ وعدا فہو ملاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا هو یوم القیامت من المحضرین. یہ 2 تصویریں، ایک وہ کہ جن سے اللہ نے سچے وعدے کیے ہیں، وعد الحق، اور ان کو وہ وعدہ مل کر رہے گا، اور ایک طرف وہ دنیا کہ جو کچھ دے دیا جائے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینہ، جو کچھ تم تمنائیں کرو اگر سب بھی مل جائے تو وہ کیا ہوگا؟ دنیا ہے کی ساد و سامان اور سیبائش ہوگی، آخرت میں وہ کوئی کام نہیں ہے. اس کی عمر 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے 50 سال سے 60 سال سے 70 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. دولت ہو، شہرت ہو، مال ہو، اقتدار ہو، کچھ بھی ہو، اس سے زیادہ نہیں چل سکتا. آپ نے دولت مندوں کے، جاگیرداروں کی اولادوں کو بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے، آپ نے بڑے بڑے اقتدار والوں کو قید خانوں میں مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور آپ نے بڑے بڑے جوانوں اور تندرست اور پہلوانوں کو ویل چیئروں پہ جاتا آتا بھی دیکھا.
سوائے اس سعادت کے کہ اللہ کی دین کی خدمت میں اور اللہ کی دعوت میں لگ جائیں اور آخرت کی سعادت حاصل کر لیں، اس کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جو باقی رہے۔ آج اس امت کو اگر کمی ہے کسی چیز کی، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امت کا مسئلہ جہالت ہے، جبکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سال کے نیٹ جو میڈیکل انٹرنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں مسلمان بچوں کا انتخاب ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ کم ہے نا، مالداروں کے بچے ویکینڈ پر ایک ایک غریب فیملی مہینوں جیلے اتنی عیاشی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ اگر اس امت میں ہے تو وہ ہے بحثی کا مسئلہ۔ امیر ہیں لیکن بحث ہے، پڑھے لکھے ہیں لیکن بحث ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت قیادت سے محروم ہے، قیادت سے محروم ہے۔ اول تو ہے نہیں، اور اگر ہے تو یا تو ناکارہ ہے یا بے ایمان ہے۔ لیکن ایک بات کہہ دوں، میں ہر مدرسے میں کہتا ہوں، اپنے بچوں سے بھی ہر وقت کہتا ہوں، قیادت کا مطلب آپ ہرگز وہ مت سمجھیے گا کہ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں اور لال بتی چلا لینا، وہ تو خود بحثی کا بہت بڑا علامت ہے۔ قیادت سے مراد امت میں ایک ایسے ہوش مند، دانش مند، ذی رگ، باشعور، حساس، بیدار، بردبار لوگوں کی جماعت کہ جو لوگوں کو مشکل اوقات میں سنبھلنے کا طریقہ سکھائے، کیا کریں اور کیا نہیں کرنے کا فیصلہ کریں۔ اگر کسی سے امید ہے، اگر کسی سے امید ہے تو وہ صرف آپ سے۔ یہی وہ دینی مدارس ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو بچایا، یہی وہ دینی مدارس ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سنبھالا، اور یہی وہ دینی مدارس ہیں کہ جو اسلام کو پکڑے ہوئے ہیں، اور یہی صرف اور یہی دینی مدارس ہیں کہ جن سے اسلام کے بقا کی، اسلام کے بچنے کی، اسلام کے اٹھنے کی امید ہے۔ لیکن صرف مدرسے میں آ کر نام لکھا لینے سے اور چند سال گزر کے فارغین مدارس کی ایک بھیڑ میں شامل ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک آپ اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے پر تیار نہ ہو، اور اس کے لیے ہر مشقت و محنت، تکلیف اور بھوک، گرمی اور پیاس، محنت کرنے کے جب تک آپ عادی نہیں ہوں گے، جب تک اس امت کا کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ ایسی جماعت کہ جو مشکل حالات میں امت کے افراد کی قیادت کر سکے، رہنمائی کر سکے، رہبری کر سکے، ان کو مشکل حالات میں راستہ بتا سکے، ان کی بے کلی اور بے چینی کو بتا سکے۔ اور وہ جماعت ہمارے علماء پر مشتمل ہے، ایسے مضبوط، ایسے حساس، ایسے بیدار، ایسے ذی رگ، ایسے حالات پر مستقبل پہ نگاہ رکھنے والے علماء کی شدید اس امت کو ضرورت ہے۔ یہ امت اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہے، محنتیں کر رہی ہے۔ اگر اس کو رزلٹ نہیں ملتا تو ہم سب اللہ کے یہاں میدان حشر میں جواب دہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی با کمال اور ایک مخلص عالم دین بنائے، اور سب سے زیادہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے، میں ہر مدرسے میں آج کل یہی کہہ رہا ہوں، چاہے آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، جو ہمارے حلقے میں کم دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے سنجیدگی کا دامن آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہر مرحلے میں آپ سے سنجیدگی کا مطالبہ، بردباری کا مطالبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، اس ادارے کے
چلانے والوں کو، اس میں کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں، آپ کی صحتوں میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو مستقبل کا اسلام کا سپاہی اور قائد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔